بار دیگر اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے صلوات پڑھ دی۔ دعا ہے آپ پروردگار آپ کے اس برگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اپنے ان مومنوں کو جو فرزند زہرا کی کبھی مجلس میں آتے ہیں، کبھی بنت پیمبر کی مجلس میں آتے ہیں، پروردگار ان کا اٹھتا ہوا ہر قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار بے اولاد مومنوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار جنہیں اولاد دی ہے سیرت اہل بیت کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار جو مومن اس دنیا سے چلے گئے شفاعت سیدہ نصیب فرمائے۔ پروردگار جن مومنین نے مجالس کے انعقاد کی کوشش کی ہے، اس امام برگاہ کی بنیاد اور اس کو آگے بڑھانے کی جو کوشش کی ہے، قیامت کے دن سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا ان ماؤں بہنوں نوجوان بزرگ بچوں کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ غیبت کی مسند پہ حیبت کی نقابیں اوڑھے امام جانتے ہیں، پروردگار اسی امام کے طفیل کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس ایک وسیلے کے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا السر المستودع فیہا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان مجالس کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاضرین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں واقعہ نہیں جانتا کہ دلوں میں کیا دعائیں ہیں، امام زمانہ جانتے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بنت پیمبر مادر حسنین شفیع روز جزا وارث حلتا مصداق انما درجہ اتم کل کفا، ایک دفعہ مل کے سیدہ زہرا کی ذات پہ بلندر صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمنافقین لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا اعنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان کلمۃ الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان، ثم الصلاۃ والسلام علی انس البتین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51، ثم الصلاۃ والسلام علی الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی شبیر والشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل باب من خیبر مولا المدب والحذر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ الحسان بالمکان والبطول فی الزمان والسیدۃ النسوان المتہجدۃ الشریفہ والقانتۃ العفیفہ النوریۃ بالشہادہ والحانیۃ بالزہادہ والعذراء بالولادہ اعنی ام البلون اعنی ام القرى اعنی ام البررہ اعنی ام الائمہ اعنی ام الاطہار اعنی ام الاخیار اعنی ام الاطباء
أعني أم الأشرفاء، أعني أم الأحباء، أعني أم النيرين، أعني أم البدرين، أعني أم المشرقين والمغربين، أعني أم الحسن والحسين، أعني أم الدرر، أعني أم الأيام، أعني أم العلوم، أعني أم أبيها فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. راحت روح المصطفى شقيقة نبي المجتبى، ليست الورى غيثة الورى حتفة العدا مفتاحنة الندى مصباحة الدجى التي أنزل في شانها وشان زوجها وشان أولادها سورة اللتا، أعني فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين، وخصوصا لعن الله ظالميك يا فاطمة، لعن الله قاتليك يا فاطمة، لعن الله غاصبي حقك يا فاطمة، لعن الله من انکر حق الزہرا. بلندر صلوات پڑھ لیجیے. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. ایک دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر سمجھتے ہوئے ان سے محبت کے اظہار کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی بیٹی کے تذکرے میں ہم پورے وجود کے ساتھ شامل ہیں، آپ اپنی نگاہ کرم ہم پہ کیجئے. اپنی شمولیت رسول سے ان کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بنت پیغمبر پہ صلوات پڑھ دیجئے. سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، اس سے پہلے کہ میں جناب سیدہ کی فضیلت میں کچھ لب گشائی کروں، چھٹے مولا کا ایک فرمان، رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. مولا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ کچھ لوگوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. کسی نے آ کے پوچھا مولا آپ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں، ان کا عمل ایسا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھا رہوں اور ان پر اللہ کی رحمت مانگتا رہوں. مولا وہ کیسے خوش نصیب ہیں جو آپ کی دعاؤں میں شامل ہیں، جو آپ کی نمازوں میں شامل ہیں، مصلی پہ آپ بیٹھے ہیں، دعا ان کے لیے کر رہے ہیں. مولا وہ لوگ کون ہیں؟ کہا رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو، ہمارے مکتب کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہے مکتب اہل بیت؟ کیا ہے کوشش کرنا؟ میں کسی کی خوش نمائی کے لیے نہیں کہ میں نے روز آ کے یہاں پہ مجلس پڑھنی ہے. بی بی نے توفیق دیا تو 3-4 سال بعد، آگے اللہ نہ کرے 3-4 سال بعد، کسی کی خوش نمائی کے لیے نہیں. بہت اچھا آپ نے امام برگاہ بنایا ہے، کوشش کی ہے. تو یہ بخاری صاحب سے یہ کسی محتمم سے تعاون نہیں ہے، یہ بنت پیغمبر سے تعاون ہے. تو بنت پیغمبر سے تعاون کیجئے، رسول اللہ سے تعاون کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ان معاملات میں جو بھی ہو. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں نہ دیکھیں کہ یہ کام کر رہا ہے، جس دن رسول اللہ آپ کو دیکھ لے. بس رسول کی خاطر، جناب سیدہ کی خاطر ان معاملات میں مدد کیا کریں ایک دوسروں کی، ان کوششوں میں، تاکہ آپ ان لوگوں میں ہوں جن کا نام امام صادق کی زبان پہ آتا ہے. تو ایک دفعہ اپنی شمولیت پھر ثابت کرنے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. بیدار ہیں آپ؟ اگر اتنے بیدار ہیں تو پھر پہلی منزل جناب سیدہ کی عشقی کرتے ہیں. میرا دل ہے کہ میں اس بیوی کے بارے میں اپنے لب کھولوں جو محمد کی بیٹی ہیں. نہیں، میں اس بیوی کے بارے میں لب کھولوں جو خود محمد جیسی ہیں. نہیں، بلکہ بات آگے بڑھاتے ہیں، جو محمد کی بیٹی ہیں،
جو محمد جیسی ہیں، جو محمد جیسے کی بیوی ہیں، جو محمد جیسوں کی ماں ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ، کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے، جو محمد سے ہے، محمد میں ہے، محمد کی ہے۔ بلکہ بات آگے بڑھاتا ہوں، جو صاحب نبوت کی بیٹی ہیں، صاحب امامت کی زوجہ ہیں، صاحبان امامت کی ماں ہیں۔ باپ نبوت کا سلسلہ، ہم سفر ولایت کا سلسلہ، بیٹے امامت کا سلسلہ۔ جو نبوت، ولایت اور امامت کو جوڑ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بہت سارے اشعار اور کلام لکھے گئے کہ 1,24,000 کا سلسلہ رکا، نبوت کا شروع ہونا تھا۔ نبوت اور امامت میں جوڑ کون لگائے؟ نبوت کے سلسلے کو روک کر امامت بڑھے، ایسا جوڑ ہو جو نبوت سے ہو اور اس سے امامت ہو۔ یہ ہے جناب سیدہ۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیہ مجیدہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس ایک آیت میں کائنات کے بڑے مسئلے حل ہیں، ہزاروں فقہی مسائل، ہزاروں عقیدے کے مسائل، ہزاروں فقہی مسائل اس ایک آیت میں حل ہے۔ اس آیت کو شیعہ سنی کی عینک اتار کے پڑھیں تو مسئلے تب حل ہوں گے۔ ہم آپ میں شیعہ سنی بن کے نہیں، رسول اللہ کا کلمہ کو پڑھ کے اور ان کی طرف سے آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں ہم ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہاں، اللہ نے یہ نہیں کہا، ہم تو جھگڑتے ہیں کہ میں کہوں گا ہماری نماز ٹھیک ہے، ایک کہے گا میری نماز ٹھیک ہے، ایک کہے گا میری نماز ٹھیک ہے۔ اب تینوں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایک کہے گا جو روزے کا افطار کا وقت میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تمہارا غلط ہے۔ میری نماز ٹھیک ہے، تمہاری نماز غلط ہے۔ میری حج ٹھیک ہے، تمہاری حج ٹھیک ہے۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑیے۔ شیعہ سنی کی تو تفریق ہی نہیں، محمدی بن کے سوچیں اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ ہم نمازیں دیکھیں گے کس کی ٹھیک ہے، روزہ دیکھیں گے کس کا ٹھیک ہے، حج دیکھیں گے کس کا ٹھیک ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھنا نماز کس کی ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام ٹھیک ہے اسی کی نماز ٹھیک، اگر نہ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، ذات بلند سلوات۔ اس ایک آیت میں سارے مسئلے ہمیں حل نظر آتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میری نماز ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کرتا میرا روزہ ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے میری حج ٹھیک ہے۔ حج کو حج کے مقابل نہ لائیے۔ 2 3 4 جتنے بھی فرقے بنائے سارے مل بیٹھے، ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑیں۔ پورے وجود کے ساتھ 73 فرقوں میں کون کہہ سکتا ہے کہ میرا امام ٹھیک ہے؟ میں کسی کو ٹھیک غلط کسی کو بھی نہیں کہا۔ 73 فرقوں میں جو اطمینان کے ساتھ کہہ سکے، اور پروردگار سے ہی سوال کر لیتے ہیں، بات ادھر آئی ہے تو پروردگار 73 فرقے لڑ چکے ہیں، اور الحمدللہ ان مجالس میں اکثر تعداد شیعوں سے ہٹ کے برادران اہل سنت کی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ہمارے لیے فخر نہیں ہے کہ وہ مجلس میں آتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ حسین انہیں بلا لیتا ہے۔ یہ کوئی ہمارا تو امام برگاہ ہے نہیں، یہ کوئی ہماری جاگیر ہے نہیں، یہ تو سیدان نے توفیق دی ہے شاہ صاحب کو، قبلہ کو، باقیوں کو جو کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری نظر میں سب سے بڑا کون ہے، تاکہ ہم سیدہ تک پہنچ سکیں، یہ سلسلہ تک پہنچے۔ پروردگار تیری نگاہ میں عزت دار کون ہے، تیری نگاہ میں رسوا و ذلیل کون ہے؟ کیوں سوال کرتے ہیں پروردگار سے؟ اس لیے کہ جنہیں پروردگار عزت دار کہے گا وہ فرش پہ بھی ہوں تو عزت دار ہے، انہیں جنہیں پروردگار رسوا کہہ دے وہ ممبر پہ بھی ہوں تو رسوا ہے۔ معیار فرش و ممبر نہیں ہے، معیار اللہ کا کلام ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11
پروردگار سے 73 فرقے سوال کر رہے ہیں، پروردگار بتا تیری نگاہ میں بلند کون ہے؟ صدائے پروردگار آتی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجے دیکھنے ہیں کس کے زیادہ ہیں، اور مجھ سے سوال کرتے ہو پروردگار سے کہ کس کے درجے اور عزتیں بڑی ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم جو معیار مرضی بناؤ، میں 2 معیار بناتا ہوں، ایک ایمان اور ایک علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان میں بڑا ہے ہمارے نزدیک بڑا ہے، والذین اوتوا العلم، جس کے پاس علم زیادہ ہے، اوتوا العلم درجات، درجہ اس کا بڑا ہے۔ تو پروردگار نے کہا علم اور ایمان، جس کے جتنے بڑھتے جائیں گے ہماری نگاہ میں اس کا رتبہ بڑھتا جائے گا۔ اب سارے لڑنا جھگڑنا چھوڑتے ہیں، پروردگار کے سامنے جب یہ آیت ہم نے تلاوت کی کہ ایمان اور علم جس کا زیادہ ہوگا وہی پروردگار کی نظر میں سب سے بڑا ہوگا۔ اب ہم نے کائنات میں دیکھنا ہے سب سے بڑا ایمان کس کا ہے، سب سے بڑا علم کس کا ہے۔ میں 73 فرقوں میں سے سب سے آخر میں چلا جاتا ہوں، 72 فرقے ہمارے معزز ہیں، بھائی ہیں، 72 اپنے پیروں کا، اماموں کا، ہادیوں کا ایمان اور علم جب بتا چکے، مجھ ادنا سے طالب علم کو موقع دو کہ تمہارے اماموں کا ایمان اور علم تم بتاؤ، لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں میدان ایمان میں کل ایمان ہے، میدان علم میں باب مدینۃ العلم ہے۔ تو ہمیں کسی اور سے غرض نہیں ہے، کسی کا کتنا علم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، وقت کہاں ہے کہ کسی کی حیثیت بتائی جائے۔ ممبر پہ یہ نہیں بیان ہونا چاہیے کس کی کیا حیثیت، ممبر پہ یہ بیان ہونا چاہیے کہ ہم فاطمیون و علویون میں سے ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں جن کے بارے میں قبلہ روایت پڑھے تھے، جب بھی سیدہ آتی تھی، جب آتی تھی تب رسول اٹھ جاتے تھے۔ اب رسول خطبہ دے رہے ہوں، صحابہ کرام کا مجمع ہو، یہاں پہ کوئی بندہ ہے یا میں گھر ہوں، کلما لوگ ترجمہ کرتے ہیں جب رسول ممبر پہ بیٹھے ہوتے تھے اٹھ جاتے تھے۔ ممبر کا ترجمہ کہاں سے آیا، مسجد کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ جب اور جہاں، چاہے گھر ہو چاہے مسجد ہو۔ اب کلما میں رسول مصلی پہ عبادت مانگ رہے ہو وہ بھی آتا ہے، میرے لفظ نہیں ہے، کلما جب آتے تھے رسول اپنا مصلی چھوڑ دیتے تھے، قام علیہا رب جناب سیدہ کی طرف بڑھتے تھے، ورحبھا واجلسھا فی مجلس، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ جسے رسول اپنی جگہ پہ بٹھائیں تو میں اگر کہوں کہ وہ محمد جیسی ہیں تو کوئی بے جان ہوگا۔ رسول اپنی زندگی میں کیوں بار بار اٹھتے تھے، اور یہ روایات برادران اہل سنت کی روایت ہیں، کئی حوالے اس میں میرے پاس موجود ہیں۔ رسول زندگی کے جو کم روایت ہے وہ 3 ماہ اور جو زیادہ روایت ہے وہ 9 ماہ، ہم 3 ماہ کو لیتے ہیں، 90 دن مسلسل نماز فجر کے بعد رسول اللہ کا عمل دیکھیے کیا ہے فاطمہ، مسلسل 90 دن کم از کم رسول مسجد میں جماعت کروانے آتے تھے، زندگی کے آخری ایام تھے، چل نہیں سکتے تھے، عصا کا سہارا لیتے تھے، رسول اللہ کا بدن نحافت کی وجہ سے کامتا تھا، پھر بھی خود نماز پڑھاتے تھے۔ اب مجھے بتائیے جب رسول جماعت کروا رہے ہوں کیا کوئی صحابی گھر نماز پڑھے گا کہ سردی ہے آپ جماعت کروائیں ہم گھر پڑھ لیں؟ کیا کوئی پڑھ سکتا ہے؟ چاہے جناب عمار ہو، چاہے علی ہو، چاہے حذیفہ ہو، چاہے حضرت ابوبکر ہو، کوئی بھی ہو جو رسول کے ساتھ رہنے والا کوئی صحابی کیا گھر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ رسول جماعت کروا رہے ہیں، سارے آتے ہوں گے، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاں نے تو یہ عمل دیکھا نہیں تھا تو پھر رسول جماعت میں ہو وہ گھر ہو تو پھر حیثیت تو آپ خود بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کہ آپ یقیناً توہین صحابہ نہیں کریں گے کہ وہ گھر ہوں گے اور رسول مسجد میں ہوں گے، سارے آتے تھے۔ رسول اللہ جب سلام پھیر لیتے تھے مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے منہ موڑتے تھے، فَمَن يُحِبُّنِي فَيَتَّبِعْنِي، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری اطاعت کرے۔ سارے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ ہر روز نماز فجر کے بعد رسول یہی جملے کہتے ہیں، میں یحبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری اطاعت کرتے۔ سارے کہتے ہیں ہم اطاعت کریں گے۔ یہ رسول پوچھتے تھے اطاعت کرو گے؟ جی کریں گے۔ پھر اٹھو میرے ساتھ آؤ، آگے رسول پیچھے پورا صحابیوں کا مجمع، صحابی بھی، نمازی بھی، السابقون الاولون بھی، ساری حیثیتیں ان میں جمع ہیں۔ سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے
اور مسجد میں دروازہ کھلتا تھا. جس طرح یہ امام برگاہ ہے، دیوار ہے، دیوار میں دروازہ تھا جو سیدہ کے گھر کا اور علی کے گھر کا تھا. باقی ساروں کے دروازے بند کروا دیے گئے تھے، آپ بہتر جانتے ہیں. اور کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ صرف علی کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا دروازہ بند ہوا ہے. کہا نہ تمہارا ہم نے بند کروایا ہے، نہ علی کا ہم نے کھلوایا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ باقیوں کے دروازے بند کر دو. ان میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آ سکتے، چونکہ علی تو طاہر و مطہر ہے. اس کا جب دل کرے اپنے گھر میں بیٹھے، جب دل کرے میرے گھر میں آ جائے. اور یہ روایت ہے، یہ کوئی خطیبانہ کوئی گسترانہ بات نہیں ہے کہ میں سخن آرائی کر رہا ہوں ممبر پہ کہ نہیں میں کوئی خط نہیں، روایت کے لفظ ہیں. تو لوگوں نے کہا ایک روشندان رکھ لیں تاکہ مسجد سے سلسلہ رہے. رسول اللہ نے کہا نہیں. ایک سوراخ رسول اللہ نے کہا نہیں. تو میں کہتا ہوں جو اپنی مرضی سے جنت کا ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں ان سے ایک سوال کرو کہ جن کی خواہش پہ اور جو اپنی منتیں کوششیں رسول سے کر کے دروازہ روشندان سوراخ جو اپنی مرضی سے مسجد کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے، وہ جنت کا در کیا کھلوائیں گے؟ تو یہ انہی کا در. تو رسول اللہ آتے تھے اس دروازے کے پاس، سارے صحابہ کو پیچھے لے کے فقارع الباب قرعا خفیفا، آہستہ آہستہ کافی دیر رسول اللہ قارع الباب قرعا خفیفا، کافی دیر رسول اللہ ایسے کھٹکھٹاتے رہتے. پھر صحابہ کی طرف بڑھ کے کہتے دیکھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت. تب یہ ہماری روایت تو نہیں ہے. رسول اللہ 90 دن جن کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہیں انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ انہیں پاک رکھے. اس جملے میں بڑی باتیں ہیں کہ جتنے سب کی منزلیں، سب کے عرفات اور کمال اپنی جگہ ثابت ہیں. صحابہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان جیسے ہیں. یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت. کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں. رسول اللہ صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوتے، کہا میں تمہیں ایک ایسا شخص نہ دکھاؤں جس کو اللہ نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. ایک ایسی شخصیت ہے جس سے اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو کسی کو نہیں دی. حیران ہو کے لوگ پوچھتے کسی کو؟ کہا تم کسی کی بات کرتے ہو، آدم کو نہیں ملی. یا رسول اللہ آدم کو نہیں ملی وہ ایک فضیلت. رسول کہتے ہیں تم ایک کی بات کرتے ہو، کئی ایک ہیں جو آدم کو نہیں ملی اور صرف وہ شخصیت کو ملی ہے. یا رسول اللہ آدم کو نہیں ملی، کہا ابراہیم کو نہیں ملی، عیسیٰ کو نہیں ملی، کہا علی کو نہیں ملی. علی کی بات کرتے ہو، مجھ محمد کو بھی وہ فضیلت نہیں ملی. نعوذ باللہ رسول اللہ سے کسی کے بارے میں بڑا سوچنا یہ کفر ہے. لیکن ایک جہت سے، ایک بات سے ہم کسی کی افضلیت کی بات نہیں کر رہے. کسی ایک فضیلت میں کسی کا بڑا مقام ہے، امام حسین کی خاک شفا ہے تو ہم نے علی اور رسول سے بڑھا دیا. نہیں، ایک فضیلت ہے، بس ایک فضیلت کسی کو نہیں ملا. صحابی حیران ہو کے کہتے یا رسول اللہ پھر بتائیے کہ کیا ہے جو کسی کو نہیں ملا. کہا مجھے انصاف سے بتا، بروز محشر سارے انبیاء موجود ہوں، کیا کوئی نبی اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے میں، میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے چچا، میری چچی سب جنتی ہیں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ حضرت آدم کیسے کہیں قابیل بیٹا قاتل، قاتل جنت نہیں جاتے. یہ بڑی باتیں تعلیم دے رہے ہیں رسول. قاتل جنت نہیں جاتے. رسول بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو جنت سے دوری ہے. یہ بڑی گہرائی کی بات ہے جن کا کلام الامام ہو. کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. آدم بھلے کیسے دعویٰ کرے بیٹا قاتل ہے، ابراہیم دعویٰ کیسے کرے چچا آزر بت بنا کے بیچتا ہے. رسول بتا رہے ہیں بت پرست بھی جنت نہیں جا سکتا. یہ دو صفتیں ہو گئی، ایک قاتل، ایک بت پرست. تیسرا کہا کہ نو یہ دعویٰ کیسے کرے جس کا بیٹا اس کی اہل سے خارج ہو گیا. تو پتہ چلا جو رسول کی اتباع نہ کرے وہ بھی جنت نہیں جا سکتا.
رسول کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ایک صفت اس میں، ایک اس میں، ایک اس میں، ایک اس میں، جو ربی کی بات نہ مانے وہ نہیں جائے گا، جو قاتل کرے وہ نہیں جائے گا، جو رسول اللہ کا حکم نہ مانے وہ جنت نہیں جائے گا، جو یہ کرے وہ نہیں جائے گا. یہ ایک ایک ہے. جب کسی میں ایک ایسا نقص ہو وہ جنت نہیں جا سکتا. اللہ نہ کرے کسی میں کئی ایک آ جائیں، بت پرستی بھی اس سے ثابت ہو، رسول اللہ کی نافرمانی بھی اس سے ثابت ہو، تو ہم کیسے کہیں؟ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ابراہیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا سارا خاندان جنت جائے گا. اپنے خونی رشتوں کے بارے میں نوح دعویٰ نہیں کر سکتے. لیس من اہلک. جب نوح کا بیٹا گیا، باتیں بہت ساری ہیں، میں اختصار کر رہا ہوں. پروردگار بیٹا ہے، آخر بیٹا ہے، تو پروردگار نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تیرا بیٹا ہے، لیس من اہلک، اب تیری اہل سے خارج ہے، نہیں رہا، نہیں رہا. لیس من اہلک، یہ جو تیری اہل بیت ہے، سگا بیٹا تھا لیکن آج کے بعد بیٹا نہیں ہے. اگر کوئی سگا بھی ہو رسول کی نافرمانی کر دے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رسول اللہ دعویٰ نہیں کر سکتا، علی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا ماں باپ بھائی بہن چچا چچی سارے جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ پھر وہ ہستی بتائیے جو یہ دعویٰ کرے گی قیامت کے دن، وہ کون ہوگی؟ رسول اللہ نے پاس بیٹھے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اسے غور سے دیکھو، حاضل حسین فارفوہ وانصروہ، حاضل حسین فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ. سارے نبیوں میں میرا حسین اٹھ کے کہے گا میں حسین جنتی، میرا بابا جنتی، میری ماں جنتی، میرا بھائی جنتی، میرا چچا جنتی. حد ہو گئی. یہ حسین تو وہ ہے جو یہ دعویٰ کرے گا صرف ماں باپ نہیں، محبی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ حسین ابن علی کا دعویٰ ہے، یہ کمال حسین ابن علی. کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. زندگی ملی تو میں بس ایک بات کر کے، قطرہ عشق حسین پہ ایک قطرے کا کیا ثواب ہے. میرا دل ہے کہ اگلے سال اشرا میں جہاں پڑھ رہا ہوں، خدا توفیق دے، شاہ صاحب کہتے ہیں ادھر بھی میں آج بھی دے سکوں کبھی. ایک قطرہ جو پہلا نکلا، گریے کے فضائل چھوڑیے، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ. اور پھر بحث یہ ہمارے یہاں نہ جانے کیا ہو گیا، 1400 برس ہو گئے، کہ گریہ خود مقصد ہے یا طریق ہے. گریے کے ذریعے ہم نے کہیں پہنچنا ہے، یا گریہ خود مستقل عبادت ہے. ہمارے نزدیک الحمدللہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سنی سنائی ہو. اور مجھے یاد ہے کہ شاید میں نے کوئی واقعہ بیان کیا اور کہا کسی دوست نے پہلی مجلس میں، مجھے آج یاد ہے، اچھے عزیز ہیں، انہوں نے پوچھا، مجھے خوشی ہوئی اور میں ان کی آج بھی عزت کرتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے. تو ایک دفعہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھا. تو گریہ خود ایک مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت، نہ کہ طریقے کہ اس کے ذریعے کہیں جانا ہے. ہاں گریہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ لے جاتا ہے. جس طرح حسین خود مرکز ہے، حسین کے پاس جاؤ گے حسین سے خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی ملے گا، مرتضیٰ بھی ملے گا. تو انشاءاللہ ان باتوں پہ بیان ہونا چاہیے. تو سیدہ کی ذات، کئی دفعہ میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں، من عرفہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے سیدہ کی معرفت حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر حاصل کر لی. لیلۃ القدر کی افضلیت چاہتے ہو اور ثواب چاہتے ہو تو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو. قیامت کے دن اس طرح پھر وہ چونکہ انہوں نے حدیث پڑھی تھی تو میرا ذہن اس طرف سے کہ سیدہ کی محبت 9 مقامات پہ کام آتی ہے، جو آپ نے پڑھی 9 مقامات پہ. سب سے آسان عند الموت، عند القبر، مرنے کے وقت. اور کسی نے آ کے چھٹے مولا سے پوچھا، مولا ملک الموت، میں تو نہیں پڑھتا موت کی وہ تعریفیں، آپ چشم پوشی کیجئے گا جو اگر میں شاید آپ کے کسی کے مزاج کے خلاف باتوں کے. موت جو ہے وہ انسان کو اس طرح مار دیتی ہے، موت بڑا سخت مرحلہ ہے، موت سے روح سے قبض ہوتی ہے. ڈرو موت سے، کیوں ڈریں؟
جن کے دامن میں علی و فاطمہ کا عشق ہو، موت ان سے ڈرے؟ مر جاؤ گے ایسے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، موت 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 موت، کیا ہے وہ؟ الموت فی حبنا، ہماری محبت میں مرو، پھر موت نہیں شہادت ہوتی ہے۔ تو چھٹے مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی دادی کی محبت اور علی کی محبت سنا ہے بڑا کام آتی ہے؟ مولا نے کہا بہت کام دیتی ہے۔ کہا بتائیے تو صحیح کیا کام آتی ہے؟ ہم نے تو سنا ہے بہت بڑی سخت چیز کا نام ہے۔ کہا کہ یہ جو آیت ہے کہ پروردگار نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ ہاں فرزند زہرا یہ آیت پڑھی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے نا جن سے اللہ راضی ہوگا اور بدلے میں اللہ کہتے ہیں میری خوشی کا مرکز یہ ہے وہ بھی راضی ہے، جن کی رضا پہ اللہ خوش ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ فرزند زہرا یہ حدیث سنی ہے؟ مولا کہتے ہیں یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ کہا اب ساروں کی شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن مصداق اتم آپ کے دادا حسین ابن علی جنہیں پروردگار نے کہا تھا اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ اپنے رب کی طرف، اور ہر نبی نے کہا تھا ایک لمحے کے لیے پروردگار امتحان بس کر دے، بس کر دے، اس سے زیادہ کیا امتحان لے گا؟ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، پروردگار بس کر دے، آدم روئے، پروردگار بس کر دے، یعقوب نے یوسف کی جدائی میں گریہ کیا وَبِ یَزَتَّئِنَاو آنکھیں جاتی رہی، پروردگار بس کر دے۔ کہا حسین کو نفس مطمئن نے اس لیے کہا سب نے کہا بس کر دے، حسین کہتے ہیں پروردگار ہم حسین ہیں تھوڑا اضافہ کر دے، تو اس لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹ اپنے رب کی طرف اس حالت میں رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ کہا ہاں ہمارا دادا حسین مصداق کامل ہے، لیکن جو میری دادی کے شیعہ ہیں، جو ہمارے محب ہیں، وہ بھی اس آیت کے مصداق ہے۔ مولا شیعہ مصداق کہ تم کیا جانو کہ ہماری دادی کی محبت کیا ہے؟ کہ جب ملک الموت کسی مومن کی روح قبض کرنے آتا ہے اور مومن مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اہل و عیال ہے، ساری زندگی کمایا ہے، جب مومن مضطرب اور پریشان ہوتا ہے اور ملک الموت پوچھتا ہے روح قبض کر لوں، یہ بہت ساری حدیث ہیں، ابھی میں یہ کتاب ابھی لے آیا ہوں، یہ سامنے گاڑی میں پڑھی، ملک الموت پوچھتا ہے کہ روح قبض کروں، تو مومن جب پریشان ہوتا ہے نا، مضطرب ہوتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں انظر الی یمینک، ایک دفعہ دائیں دیکھ لو، پھر جیسے کہو گے ویسے کر دیں گے۔ فرا خمسۃ انوار نور علی نور محمد نور الحسن والحسین و نور فاطمہ، کا جب مومن دائیں دیکھتا ہے نورانی 5 ہستیاں نظر آتی ہیں، علی کا نور ہے، محمد مصطفیٰ کا نور ہے، سیدہ کا نور ہے، سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین کا نور ہے۔ وہ مضطرب مومن جب آل محمد کو دیکھتا ہے وہ مضطرب مطمئن ہوتا ہے، تب ملک الموت آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم فاطمہ کی شیعہ ہو، اللہ کہتا ہے پلٹا ہم تم سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے۔ سیدہ سے محبت سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے دامن میں؟ ادھر ہم کہتے ہیں اللہ کو اپنی عبادتوں کی کیا ضرورت، وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت کسی نے ایک سجدہ زیادہ کر دیا؟ وہ سجدے نہیں دیکھتا، سجدہ دیکھا جاتا تو ابلیس کا دیکھا جاتا، سجدہ نہیں دیکھا جاتا، اطاعت دیکھی جاتی ہے۔ کانت مفروضۃ الطاعۃ، بہت ساری حدیث، ایک عورت نے، بس آخری حدیث بیان کروں اور سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور جو ہر سال اسی طرح ہوتا ہے، وقت اس طرح جا رہا ہے، ایک دفعہ صلوات پڑھیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، آواز بلند صلوات۔ ایک شخص نے اپنی زوجہ سے کہا اذهبی الی فاطمہ بنت محمد، پوری حدیث سنی کہ تم سیدہ فاطمہ بنت محمد کی طرف جاؤ، فاسألیہا، اور میری طرف سے سوال کرو، انا من شیعتکم او لست من شیعتکم، بہت معروف حدیث ہے، اور کسی سے مجھے نہیں جاننا،
میری طرف سے سوال کرنا کہ میرا خاوند کہتے ہیں انا من شیعتکم ولست من شیعتکم، کیا میں آپ کا شیعہ ہوں؟ آپ مجھے اپنا شیعہ مانتی ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے ہم شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سیدہ ہمیں اپنا کہے، محمد مصطفیٰ ہمیں اپنا کہیں، اور کن باتوں پہ محمد ہمیں اپنا کہتے ہیں، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تمہارا دعویٰ کوئی فائدہ نہیں رکھے گا، رسول یہ دعویٰ کرے یہ ہمارا ہے۔ فَسَأَلَهَا عَنْ فَاطِمَةَ، تو عورت نے بی بی سیدہ سے سوال کیا، میرا خاوند کہتا ہے میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں، تو بی بی بتائیے۔ تو بی بی نے کہا ان كنت تعمل بما امرناک وتنتهي عما زجرناک، اسے کہہ تو سیدھا سا کلیہ ہے، جو ہم حکم دیں ان پہ عمل کرتا ہے، وتنتهي عما زجرناک، اور جس سے ہم روکیں ان سے رکتا ہے، تو اسے بتا دو ہمارا شیعہ ہے۔ اور اگر جو ہم حکم دیں اس پہ عمل نہیں کرتا، جس سے ہم روکیں رکتا نہیں ہے، تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ پلٹی عورت۔ اب الحمدللہ میں کس سے پوچھوں گا نہیں، میں خود سے سوال کرتا ہوں۔ یہ بی بی کا فرمان کہ ان کنت تعمل بما امرناک وتنتهي عما زجرناک، کبھی ایسا نہ کرنا جس سے ہم نہ خوش ہوں، اور وہ کام نہ چھوڑنا جس سے ہم خوش ہوتے ہوں۔ ہماری خوشی نہ خوشی کو دیکھو، کیا میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں؟ میں تو کم از کم نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا سستی ہوتا ہی، کبھی مثلا صبر کی وجہ سے 5-10 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، کبھی جلدی ہو گئی، کبھی انسان کسی بات میں بھول گیا، کسی سے وعدہ کیا کہ مجلس میں آ جاؤں گا، لکھا نہیں، بھول گیا، تو کوتاہی تو ہو گئی، وعدہ خلافی تو ایک لحاظ سے ہو گئی۔ میں گراؤنڈ ریئلٹی کا آدمی ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کیا جھوٹ بولوں، ساری کی زندگی میں ہوتا ہے، تو میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کی بیوی پلٹی اور اپنے شوہر کو بتایا کہ سیدہ نے یہ جواب دیا، پریشان ہو گئے، ویل لی، میں تو ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا، اذن خالد فی النار، میں تو جہنم میں ہمیشہ رہوں گا۔ لأن من لیس من شیعتہم فہو خالد فی النار، کیونکہ جو ان کا شیعہ نہیں ہے وہ تو جہنم میں رہے گا۔ فمن ینتقذ، کون ہے من الذنوب والخطایا، جس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو، میں تو پھر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کی بیوی پریشان ہوئی، پھر جناب سیدہ کے پاس آئی کہ میرا شوہر تو رو رہا ہے، تو کہتے ہیں مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں نے جان بوجھ کے نہ بھی کی، اور جرأت نہ کریں جان بوجھ کے حکم سیدہ کی مخالفت کی، جرأت نہ کریں، سیدہ کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کریں، کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی۔ وہ کہتے ہیں نا مثال کی چوری 1 روپے کی بھی ہوتی ہے، سیدہ کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے آنے کی کوشش اور جرأت نہ کرنا۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں انسان بھول جاتا ہے، کبھی ایسا وعدہ خلافی ہو گئی ہے تو ہو تو گئی ہے، تو بیوی نے کہا میرا شوہر بڑا پریشان ہے، تو کہا لیس ھکذا کذالک، بات ایسی بھی نہیں ہے جیسے وہ سمجھا ہے۔ ایک شاہ صاحب بولے ہیں باقیوں کے سروں پہ وہ 5 سال پہلے والا پرندہ ہے ابھی تک، بات ایسی نہیں ہے کہ جیسے وہ سمجھا ہے۔ شیعتنا خیار اہل الجنہ، ہمارا شیعہ تو اہل جنت کا مختار ہے۔ وَكُلُّ مُحِبِّينَ، صرف شیعہ جنت نہیں جائے گا، ہاں اگر ہم ہمارے ساتھ اس طرح شیعہ نہیں بن پائے۔ وَكُلُّ مُحِبِّينَ، جو ہم سے محبت میں شدید ہے، وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا، ہمارے دشمنوں کا دشمن ہے۔ وَكُلُّ مُحِبِّينَ، حق محبت کرنے والا، وَمُعَادِي أَعْدَائِنَا، ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھنے والا، وَمُوَالِي أَوْلِيَائِنَا، ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والا۔ اگر وہ ایسا شیعہ نہیں بن سکا، ہمارے شیعوں سے محبت کر لے، ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر لے، پھر وہ پریشان نہ ہو، قبر میں میرا بابا شفاعت کے لیے آ جاتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت سیدہ۔ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا يُطَهَّرُونَ، جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں سزا ملے گی، لیکن خالد فی النار، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے، اگرچہ جو جہنم کی تھوڑی سزا بھی ہے ہمارے برداشت میں نہیں ہے۔ میں جرأت نہیں دلوا رہا کہ صرف محبت کیجیے، شیعہ بننے کی کوشش کیجیے، کوشش آپ کریں، پھر سیدہ دیکھے گی۔ بس آپ کی بات، سیدہ نے یہ کہا کہ کلو موالینا، جو ہمارے شیعوں سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے تب بھی جنت ہے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، ہم نہ شیعہ بن سکے اور اہل بیت کا کوئی شیعہ آئے نہ اس سے محبت کر سکیں، اب خود انصاف کیجئے۔ سیدہ نے کہا ہمارے شیعوں سے محبت تمہیں جنت لے آئے گی، اور ہم کسی شیعہ کو تکلیف دیں، کسی مومن کو تکلیف دیں، کسی بہن بھائیوں میں سے کسی کو تکلیف دیں، عارضی دنیا ہے، ختم ہو جانی ہے،
اب کسی بھائی بہن پڑوسی کے سامنے سارا یوں کرتا ہے جھک جائے، عزت نیلام ہوتی ہے ہو جائے، سیدہ کے سامنے عزت نیلام نہ ہو، وہاں تو کم از کم رسول اللہ کے سامنے سار اٹھاؤ، یا رسول اللہ کوشش کیا آپ کے شیعوں کو ہم تکلیف نہ دیں، یا رسول اللہ کوشش کیا اب موادی آدائنا آپ کے دشمنوں پہ لعنت کریں، اور یہ ہمارے وجود کا ایمان کا حصہ ہے، سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، کوئی عمل نہیں ہے نماز اور روزے پہ، کوئی بھروسہ نہیں ہے، لعنت ہے اس بندے پہ جو سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت نہیں کرتا، اس پہ بھی لعنت ہے جو دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اور پھر مجھے مجھ سے بہتر ہے کہ میں اس طرف نہ جاؤں، مطلب باقیوں کا تو چلے ایک بات سمجھ آتی ہے، جو شیعہ نہیں ہے، جو شیعہ سنی نہیں ہے، جو کہیں اور ناسبی ہے، وہ سیدہ سے دشمنی کرے یا ان کے دشمنوں کی تعریف کرے، ایک بات ہے، اس کی مجبوری ہے، مطلب جس میں جو ہو وہی باہر آئے گا۔ شیعہ ہو کے سیدہ کے دشمنوں کی تعریف، میں سادات کا تو مجھے یقیناً علم ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا، کم از کم میرا خون بولتا ہے، شیعہ ہو کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے صرف سیدہ سے محبت ہے، کوشش کریں شیعہ بنے، کوشش کریں سیدہ کے محبوں سے محبت کریں، تکلیف نہ دیں۔ ابھی چلے سیدہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں ہم اور آپ کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں بنام سیدہ، آج کی مجلس کی تو خیر کہ بی بی ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، صرف اس لیے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، اس لیے کہ آپ کے سامنے ہم اپنے سر کو سرنگوں نہ کر سکیں، ہم آپ کے سامنے کہہ سکیں بی بی ہم نے کوشش کی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے بی بی، یہ جو ہم نے غلطی کی ہے، بھائی سے کی ہے، اس کا حق لیا ہے، بہن سے کی ہے، بھتیجوں سے، ہم بی بی کی خاطر اس سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ ایک ایک بندے کو آپ معاف کریں گے اور ایک ایک سے معافی مانگیں گے بنام سیدہ، جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہیں کر لیں گے اتنا سیدہ کے لیے۔ چلے 4-5 بندوں نے ماشاءاللہ کی، وہ میرے ساتھ صلوات پڑھ دیں۔ میرے بس میں نہیں ہے منبر حسین پہ بیٹھوں، میرے بس میں نہیں ہے، اگر نہ میرے بس میں ہوتا میں ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں، تمام مومن انہی جملوں سے آغاز کرتا ہوں، بالخص جتنے سید ہیں، میرے بس میں نہیں ہے بی بی کی قسم، میں منبر سے اتر کے ہر سید کے پیروں پہ ہاتھ رکھتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تم رویا کرو، تمہاری ماں کو بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا، آوازیں بلند رکھیے، شرما کے نہ روئیے گا، محمد کی بیٹی ماری جائے اور ہم شرم کر کے روتے رہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کی نگاہ کرم ہے، اس فریے پہ سیدہ کی نگاہ کرم ہے۔ یہ جملہ کوئی عام جملہ ہے، ہم بھی بڑے بڑے بہادر ہیں، جب بڑے بہادروں کو شجاعوں کو ہم روتا دیکھیں دل میں پریشانی ہو جاتی، یار کتنا دلیر آدمی تھا، لیکن آج کیا ہوا اتنا رو رہا ہے۔ کائنات کی شجاعتیں علی پہ قربان، جسے خیبر میں کوئی نہیں گرا سکا، جسے خندق میں کوئی نہیں گرا سکا، جسے احد میں کوئی نہیں گرا سکا، مسجد میں خبر ملی علی زہرا دنیا سے چلی گئی، فساقت علی علی عرض، علی رخسار کے بل زمین پہ، یا زہرا بی بی آپ کا گریہ قبول فرمائے، بڑی مظلوم ہے سیدہ، آئی بابا کی قبر پہ، بابا کی قبر پہ فاطمہ آئی، جس حال میں آئی چل نہیں سکتی تھی سیدہ فاطمہ، رسول اللہ کے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنت البقیع میں اور رسول اللہ کی قبر پہ جاتے ایک عورت کو دیکھا، اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ عورت کون ہے، میں نے کہا میری چیخیں بلند ہو گئی جب محمد کی قبر پہ وہ بیٹھی اور ایک جملہ کہا یا ابتی قائمۃ وسائلۃ وباقیہ، بابا تیری زہرا اجڑ گئی ہے، لوگ بیٹھے رہے زہرا کھڑی رہی، بابا لوگ ہنستے رہے زہرا روتی رہی، واللہ ما اقول غلطا، بابا قبر سے باہر آکے نے بتا زہرا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سیدہ آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ ایک دفعہ امام رضا چیخیں مار کے رو رہے تھے، کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں؟ اتنا روئے حلق سے آواز نہ نکلی گریہ کی شدت کی وجہ سے، کیسے نہ رو،
آج میری ماں فاطمہ کی شہادت کا دن ہے شیو، آج بھی جو امام زمانہ کو شہادت خود رلا رہی ہے، آج بھی محمد مصطفیٰ کو جو رلا رہی ہے، 18 برس کی عمر اور ہر نماز میں اللہم اجل وفاتی، پروردگار زہرا تھک گئی ہے، پروردگار زہرا کو موت دے دے۔ آخر کیا ہوا ایسا سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ؟ میری زبان میں سیدہ کے مسائل میں لکنت آتی ہے، میری ہمت نہیں ہوتی میں بیان کر پاؤں، میں سوچتا ہوں مجھ میں نہیں ہمت ہوتی۔ کبھی کوئی اس انداز سے دیکھے، کانوں سے سنے نہیں دل سے دیکھے۔ یہ روایت ہر عالم پڑھتا ہے کہ جناب سیدہ جب دروازے کے پیچھے تھی، کمینوں نے دھکا دیا، سیدہ نے دروازے کو روکا، سیدہ کی پسلیوں میں ایک لوہے کی بیل لگی۔ یہ سب کے سارے روتے ہیں، دیکھنا دل سے ہائے نہ نکلے تو بتانا۔ سیدہ جب دروازے کو روک رہی تھی، دروازے میں تو آگ تھی، سیدہ نے ایک طرف سے دروازے کو روکا، نہ جانے سیدہ کے ہاتھوں کا کیا حال ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں سیدہ تسبیح نہیں اٹھا سکتی، میرا دل کہتا ہے صرف بازو ٹوٹا ہوا تھا اس لیے تسبیح نہیں اٹھا سکتی، نہ جانے کہیں سیدہ کے ہاتھ نہ جل۔ یا زہرا، سیدوں کا حق بنتا ہے چیخے مار کے رہو، شرما کے نہ روئے، مل کے کہے ہائے زہرا، ہائے زہرا کہا کریں۔ آج بھی دروازے فاطمہ پہ لوگ آتے ہیں، سخت مسائل نہ پڑھے جائیں تو دل اڑتا ہے، کیسے چھپائی جائے مظلومیت سیدہ۔ دروازے سیدہ پہ آگ لگی، ایک شخص خود روایت کرتا ہے فَأَثَرْتُ وَرَاءَ الْبَابِ، کہ میں نے دروازے کو اتنے زور سے ٹھوکر ماری، میں نے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے۔ فَرَخَلْتُ الْبَابَ، روایت کے لفظ ہیں کہ صرف فاطمہ کی پسلیاں نہیں ٹوٹی، چھٹے مولا فرماتے میرا سلام اس دادی پہ جس کا موسم کسی کی ٹھوکر نے مار دیا تھا۔ یا زہرا، دعا ہے پروردگار قلیل سگریہ قبول فرما۔ سیدو، بڑی مظلوم ہے تمہاری ماں، جس کا بازو ٹوٹا ہوا تھا، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں اس تماچے کی وضاحت شاید اس مجلس میں نہ کر پاؤں، چھٹے مولا کہتے ہیں کَأَنِّي أَرَىٰ بِعَيْنَيَّ، کہ سارے ظلم ایک طرف، ایک ایسا تماچا جو میری ماں کو لگا تھا میں آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امام زمانہ خود روتے ہیں، کیسا تماچا تھا میں تشریح نہیں کروں گا، کہ میری جدہ فاطمہ اٹھنا چاہی، فَصَفَحْتُ بِيَدَيَّ، کسی نے دونوں ہاتھوں سے اتنے زور سے مارا میری دادی کی آنکھ میں خون جم گیا تھا، زہرا جب تک زندہ رہی دیکھ نہیں پاتی تھی۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے سوائے ان چاند آنسوؤں کے جو سیدہ کی مصیبت میں بہائے گئے ہیں۔ پروردگار ان کی دعائیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار تجھے اس وقت کا واسطہ جب سیدہ کا جنازہ اٹھا، رسول کی قبر پہ حسن و حسین آئے، حسن نے کہا نانا اماں بیمار ہے، دعا کر اماں ٹھیک ہو جائے۔ حسین نانا کی قبر پہ گرے، کہا حسن امیر ہے، نانا اماں بیمار نہیں، ماں زخمی ہے۔ پروردگار تجھے زخمی زہرا کا واسطہ جنہوں نے مجالس کے اہتمام کے لیے جو کوشش کی ہے، پروردگار اپنی نگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سیدہ پہ صلوات پڑھ دیجیے۔